السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نسألک بکل اسم لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمنا وغمنا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ سرہ وعلانیتہ۔ اللہم لک الحمد انت ہدیتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا آتيتنا۔ اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين۔ اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين۔ اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللهم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم احياء والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 97 سے لے کر 103 تک۔ لفظی ترجمہ: کل آپ کہہ دیجئے، من کانا جو ہے، عدو لجبریل دشمن جبرائیل کا، فَإِنَّهُ تو بے شک اس نے، نزلہ اس کو اتارا ہے، علی قلبک تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدق لما تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان کی، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ من کانا جو ہے، عدو للہ دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریلا اور جبرائیل کا علیہ السلام، ومیکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی، عدو للکافرین
دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کی الیکا آپ کی طرف آیات بینات واضح آیات، وما اور نہیں یکفرو انکار کرتے بہا ان کا الا الفاسقون مگر سب نافرمان لوگ۔ اوکلما اور کیا جب آہدو ان سب نے عہد کیا عہدن کوئی عہد، نبذہو تو اسے پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان میں سے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق ڈال دیا ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون وہ سب نہیں جانتے۔ واتبعوا اور ان سب نے پیروی کی، ماں اس کی جو، تتلو پڑھتے تھے، شیاطین، علی ملک سلیمان سلیمان کی بادشاہت پر، وما کفرا اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین لیکن سب شیطانوں نے، کفروا ان کفر کیا، یعلمون الناس وہ سب سکھلاتے تھے لوگوں کو، سحر جادو، وما اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر، وما اور نہیں یعلمانی وہ دونوں سکھلاتے تھے، من احدن کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہتے تھے، انما بے شک، نحنو ہم، فتنتن آزمائش ہیں، فلا تکفر تو مت کفر کر، فیتعلمون پھر بھی وہ سیکھ لیتے تھے، منہما ان دونوں سے، ماں جو، یفرقون جو سب جڑائی ڈالتے ہیں، بھی اس سے، بین المرئی آدمی کے درمیان، وزوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان، وما اور حالانکہ نہیں، ہم بصارین وہ سب نقصان پہنچانے والے، بھی اس سے، من احدن کسی کو، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ویتعلمون اور وہ سب سیکھتے ہیں، ما یضرہم جو انہیں نقصان دیتا ہے، ولا ینفعہم اور وہ نہ انہیں فائدہ دیتا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عالمو ان سب نے جان لیا، لمن اشتراہ البتہ جو اسے خریدے، ما لہو نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور البتہ برا ہے، ما شرعوا جو ان سب نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کاش کے، کانو ہوتے، یعلمون وہ سب جانتے، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور سب پرہیزگار بن جاتے، لمثوبۃ البتہ ثواب، من عند اللہ جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، خیر بہتر ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ سب جانتے ہوتے۔ تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں۔
من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من کان عدوا لجبریل کہہ دیجئے جو شخص ہے عدوا لجبریل دشمن جبرائیل کا فإنہ بے شک نزلہ اس نے اتارا ہے اس قرآن کو علی قلبک آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا ان چیزوں کی جو اس سے پہلے تھیں وہدن اور قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے وبشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ تو پیچھے جو ہم آیات پڑھ رہے تھے پچھلے لیسن میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہود کے بارے میں بتایا کہ وہ لمبی عمر کے جو ہیں وہ حریص ہیں اور وہ کبھی بھی موت کی تمنا جو ہیں وہ نہیں کریں گے، اور وہ یہود سے بھی مشرکین سے بھی زیادہ جو ہیں وہ حریص ہیں۔
تو یہ ساری کہانی جو ہے وہ ہمیں یہود کی کیوں سنائی جا رہی ہے؟ بار بار ہم جتنے بھی ابھی لیسن پڑھ رہے ہیں ان سب میں یہود کا ہی تذکرہ جو ہے وہ تقریباً آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے اپنے کردار اور عمل کو ٹھیک کریں تاکہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے سکے۔ جب ہمارا ایمان ٹھیک ہوگا نا تو تب قرآن جو ہے وہ ہمارے دلوں پر جو ہے وہ انشاءاللہ اثر انداز بھی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمیں یہود کے اخلاق اور ان کی عادات سے جو ہیں وہ واقف کروا رہے ہیں کہ ان کی عادات اور ان کے اخلاق جو تھے وہ اس طرح کے تھے اور ان پر پھر تورات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو اگر ہمارے بھی عادات اور اخلاق جو ہیں وہ انہی کی طرح ہو جائیں، بنی اسرائیل کی طرح، تو قرآن دیکھیں آج ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں ساری جو ہے وہ یہ جو آئینہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں اس میں ہمیں اپنی بھی شکلیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ ہمارے ہو بہو اعمال، اقوال، افعال وہ سارے انہی کی طرح ملتے جلتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی جو ہے وہ پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، اس کو خالص اللہ کے لیے کریں، اپنے عمل جو ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کریں تاکہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کل کہہ دیجئے پیغمبر، من کان عدوا لجبریل، کون ہے دشمن یا جو شخص دشمن ہے جبرائیل کا، فإنہ نزلہ، بے شک اس نے اتارا ہے اس کتاب کو۔ جبرائیل یعنی جبر اور ایل دو چیزوں کا جو ہے یہ مرکب ہے، جبرائیل کا نام جو ہے۔ تو جبر کا معنی جو ہوتا ہے وہ عبد ہوتا ہے اور ایل کا معنی جو ہے وہ ہبرو زبان میں اللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو جبریل اس کو کہتے ہیں، یعنی جبر اور ایل دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ہبرو زبان میں جو ہے وہ جبر کا معنی عبد اور ایل کا معنی اللہ ہے۔ اسی طرح میکائیل کا بھی یہی مطلب ہے، اور پھر جو تھے اسرافیل ان کا بھی یہی معنی جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اصل میں اس کا شان نزول کچھ اس طرح تھا اس آیت کا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، یعنی یہ آیت کیوں اتری؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہود کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی نا ابو القاسم، آپ کے بڑے بیٹا جو تھا وہ قاسم تھا، اس لیے آپ کی کنیت جو تھی وہ ابو القاسم تھی۔ انہوں نے کہا، یعنی یہود نے کہا، حدثنا عن خلال نسألک عنہن لا یعلمہن الا نبی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو جواب دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا، اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے، یعنی مجھے مان لو گے، میری نبوت کو مان لو گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام سوالات کے جو تھے وہ درست جواب دیے، یعنی جو وہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کے علم کو بھی آزمانے کے لیے آپ سے سوال کیے۔ یہود نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے درست ہونے کی بھی گواہی دی کہ واقعی آپ نے جو جوابات دیے ہیں ان کے سوالات کے وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فرماتے جا رہے تھے، اللہم شہد، اے اللہ تو ان پر گواہ ہو جا۔ آخر میں وہ کہنے لگے کہ ایک سوال مزید کا جو ہے وہ آپ جواب فرما دیں، اسی سوال پہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا تو مل جائیں گے یا پھر علیحدہ ہو جائیں گے۔ یعنی ہمارا آخری سوال ہے، اس کا سوال کا جواب اگر آپ دے دیں گے تو یا تو پھر ہم آپ کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے مل کے، یا پھر ہم آپ سے بالکل ہی الگ ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے من ولیجک من الملائکۃ، کہ فرشتوں میں سے آپ پر وحی لانے والا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ولی جبرائیل علیہ السلام،
لم یبعث اللہ نبیا قط الا هو ولیہ، میرے اور سابقہ انبیاء کرام کا ولی یعنی پیغام پہنچانے والا جبریل ہے۔ یہود کہنے لگے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے نہ تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ اتاری کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے، یعنی جبرائیل کے ساتھ دشمنی، کیا مقصد ہے ان کا کہ وہ جبرائیل کا ساتھ ان کا کیا تعلق ہے کہ وہ جبریل سے جو ہیں وہ دشمنی رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے کہ جب کسی نے حق بات کو نہ ماننا ہو تو پھر وہ کیسے کیسے بہانے اور عذر جو ہے وہ بناتا ہے۔ اور ہمیں بھی اپنا آپ جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کہیں ہماری عادت یہود جیسی تو نہیں کہ ہر نیک کام پر ہمارا عذر بہانہ جو ہے وہ تیار ہو۔ یعنی بعض دفعہ ہم نماز کہیں ہمارا دل نہ بھی کر رہا ہو پڑھنے کے لیے، کہیں ہم کسی موقع پہ کہیں گئے ہوں تو ہم کیا ہے اپنے کپڑوں کے نہ صحیح ہونے کا جو ہے وہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہیں، ہم گھر جا کے جو ہے وہ نماز پڑھ لیں گے، اور پھر گھر آ کے وہ چیز جو ہے وہ بھول جاتی ہے۔ انسان جب گھر لوٹتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، یہ انسان کی ایک فطرت میں ہے، اور بعض دفعہ نہ بھی دل کر رہا ہو تو ہم قرآن کے لیے بھی کئی بہانے جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ تھا یہ تھا یہ تھا۔ تو دیکھیں ایک دوسرے کے سامنے تو ہم بہانے بنا کر اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر قیامت والے دن جب اللہ کے پاس جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ تو انسان جو ہیلے اور بہانے بناتا ہے جیسے کہ یہود بناتے تھے، اب انہوں نے ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا صحیح جواب بھی دے دیا، اور کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن آخر بات پر جو تھے وہ اڑ گئے کہ نہیں، آپ پر جبرائیل وہی لے کر آتے ہیں تو لہٰذا ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو اگر انہوں نے ہیلے بہانے حضرت جبرائیل کے بنائے، حقیقت میں انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، تو حقیقت میں کیا کیا؟ انہوں نے اپنے جان سے جو تھی وہ دشمنی کی، اور ہم بھی جو ہے وہ ہیلے بہانے بنا کر حقیقت میں اپنے جان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم سمجھتے نہیں اور ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ پھر بڑا سمارٹ بنا لیتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ پچھاڑ لیتے ہیں یا کس طرح لوگوں کو ہم بیٹ کر لیتے ہیں۔ تو حقیقت میں اپنے آپ کو ہی دشمنی انسان کر رہا ہوتا ہے، اور ان کا ایمان نہ لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا؟ ان کی اپنے ساتھ ہی دشمنی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا پتہ چل جائے کہ میں آ گیا ہوں اور کوئی یہود اور نصارہ میں سے ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یعنی اپنے آپ کو انہوں نے بہانے بنا کر جہنم کے لیے جو تھا وہ تیار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کان عدو لجبریل، کون ہے جو دشمن ہے جبرائیل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بے شک اس نے تو قرآن کو اتارا ہے آپ کے دل پر۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کا کینہ اور بغض اس حد تک جو تھا وہ پہنچ چکا تھا کہ ان کو یہ بات برداشت ہی نہیں تھی کہ ان کے سوا اور بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا جو ہے وہ مستحق ہو۔ تو جب ان کو علم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے جبرائیل امین ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے دلوں میں جو بغض اور حسد چھپایا ہوا تھا اس کا اظہار حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن قرار دے کر جو تھے وہ کرنے لگے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو تھے وہ ان پر عذاب بھی لے کر آیا کرتے تھے۔ جیسے کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہر نبی علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ وحی لے کر آتا رہا ہے، لہٰذا بتائیں آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل۔ تو کہنے لگے یہ تو ہم پر لڑائی اور عذاب لاتا رہا ہے، اس لیے یہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اگر آپ پر وحی لانے والا میکائیل ہوتا، دیکھیں عذر کیا بیان کر رہے ہیں، میکائیل ہوتا اور جو کہ رحمت اور بارش لے کر آتا رہا ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ اللہ اکبر! یعنی فرشتے دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، یعنی
فرشتے تو اتنے اللہ کے حکم کے پابند ہیں کہ اپنی طرف سے ایک بات بھی جو ہے وہ کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو وہ دیکھیں حالانکہ اس میں فرشتے کا کیا قصور تھا، جو اللہ اس کو حکم دیتے تھے اس نے وہی کیا. اور پھر انہوں نے کیا بہانہ بنایا کہ ہمیں تو جبرائیل سے اس لیے دشمنی ہے کہ وہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آتا رہا ہے اور لڑائی اور عذاب جو ہے وہ لے کر آتا رہا ہے. تو یہ دیکھیں فرشتوں کے ساتھ دشمنی رکھنا، عداوت رکھنا ایک شرمناک اور ایک حماقت پر مبنی حرکت تھی. حالانکہ قرآن جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے حکم سے جو تھے وہ نازل فرماتے، اور قلب اطہر جبرائیل امین سے جو تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ جبرائیل امین کے سے جو تھا وہ اخذ کر کے اسے محفوظ کر لیتا تھا. تو پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہے وہ قوت اور ادراک کا مرکز ہے، اور ہدایت کا حصول ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ دل ہے. تو دل پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے قرآن اتارا، نزلہ یعنی اس کو اتارا. یعنی نزلہ جو ہے، انزلہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک نزلہ ہوتا ہے. انزلہ کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، تو نزلہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اتارا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے 23 سال میں قرآن پاک کا نزول جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا. اور وہ کس طرح کیا؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ جو تھے وہ جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، اپنی مرضی سے وحی لے کر وہ آ بھی نہیں سکتے تھے. تو ان کا جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرنا اور بہانے بنانا ایک نامعقول جو تھی ان کی حرکت تھی. حالانکہ وہ قرآن کیا ہے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی جو ان سے پہلے تھی. اور کتنی بڑی حماقت ہے کہ انہوں نے ایک فرشتے کے ساتھ جو تھی وہ دشمنی پال رکھی تھی. اس سے بڑی بے وقوفی جو ہے وہ اور کیا ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے. یعنی میری اس کے ساتھ جنگ ہے جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی رکھی. مصدقن کا روٹ ہوگا صاد دال قاف، مصدقن. اب جو روٹس ورڈز آپ کو بتائے جاتے ہیں جب آپ اپنا لیسن بھیجتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں مجھے، تو اس کے ساتھ روٹس ورڈ بھی آپ نے نیکسٹ ٹائم بتانے ہیں کہ مصدقن کا روٹ کیا ہے. تو مصدقن کا روٹ کیا ہوگا؟ صاد دال قاف، یعنی تصدیق کرنے والا، سچ بتانے والا ان چیزوں کو جو اس سے آگے ہیں. اور قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. تو قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جس کو قرآن کریم کے لفظ انزلہ سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، اور یعنی قرآن مجید لیلۃ القدر میں یک بارگی کے ساتھ جو تھا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا. جیسے کہ پہلے آیات میں آتا ہے نا، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو یہ انزل ہے. اور دوسرا نزلہ، آسمان دنیا سے بقدر ضرورت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ دور نبوت میں قرآن مجید کا جو تھا وہ نازل ہوا، اور جس کو لفظ نزلہ کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. کیونکہ ایک ہی دفعہ اگر سارے احکامات جاری ہو جاتے تو پھر لوگوں کے لیے عمل کرنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تربیت جو ہے وہ کس انداز کے ساتھ کی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے. تو آج ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ بڑا کوئکلی پڑھنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں جو کہ ہمیں 4-6 مہینے میں پورے قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا دیں. تو دیکھیں انسانی دنیاوی ڈگریاں لینے کے لیے انسان جو ہے وہ 18 سال 19 سال تک پڑھتا ہے، اور جب ڈاکٹر بننا ہو تو 30 سال تو اس کے کہیں بھی نہیں جاتے. تو اس وقت انسان نہیں گھبراتا، لیکن قرآن پڑھتے وقت جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، و بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین
ایمان والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان والا اگر بننا ہے اور اللہ سے خوشخبریاں لینی ہیں اور ہدایت کی طرف آنا ہے تو ہمیں قرآن کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا چاہیے۔ تو دیکھیں قرآن کے بغیر اگر کوئی اپنے اندر کہتا ہے کہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، اور قرآن سیکھے بغیر انسان جو ہے وہ متقی بن ہی نہیں سکتا۔ اور کیونکہ تقوی جو پیدا ہوتا ہے اس کا سب سے اعلیٰ ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی یہ ایک قسم کی دوائی ہے ہمارے لیے، جو کہ ہم بیماری میں جس طرح کھاتے ہیں تو شفا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن دوائی جو ہے وہ سبب ہے۔ اسی طرح ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کا ذریعہ جو ہے وہ سب سے بڑا قرآن ہے۔ تو ہدایت اور شفا جو ہے وہ قرآن کو حاصل کیے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی۔ قرآن کے علم کے بغیر انسان جو ہے وہ متقی بن ہی نہیں سکتا۔ تو یہود جو تھے وہ اس چیز کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور بہانہ کیا بنایا تھا انہوں نے کہ ہم اس لیے نہیں آپ پر ایمان لاتے کیونکہ جبرائیل جو ہیں وہ آپ کے ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام جو تھے یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور بہت معزز انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جنتیوں کو پہلا کھانا کیا ہوگا۔ نمبر 3 ان کا سوال تھا کہ کون سی چیز بچے کو ماں یا باپ کی طرف کھینچتی ہے، یعنی مشابت اگر یا تو بچے کی ماں کے ساتھ ہوتی ہے یا باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے اور تورات کے حافظ بھی تھے اور تورات کا مکمل اور صحیح علم ان کے پاس تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور ان کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی، یعنی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ آگ جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہوگی، لوگ آگے آگے بھاگیں گے یہاں تک کہ لوگ مشرق سے مغرب کی طرف جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ آگ بھی وہیں پر ٹھہر جائے گی۔ دوسرا سوال ان کا تھا کہ جنتیوں کو پہلا کھانا جو ہے وہ کیا ہوگا، جنتیوں کا ان کو کیا مہمان نوازی کے طور پر پہلے ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی پہلی ضیافت جو ہے وہ مچھلی کی کلیجی سے ہوگی۔ تو دنیا میں دیکھیں کوئی مچھلی کی کلیجی ابھی کبھی ہم نے کھائی ہے، کبھی دیکھی ہے مچھلی کی کوئی کلیجی ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو قیامت والے دن جنتیوں کو سب سے پہلے سبحان اللہ مچھلی کی کلیجی جو ہے وہ کھلائی جائے گی۔ اور نمبر 3 انہوں نے پوچھا تھا کہ کون سی چیز بچے کو ماں یا باپ کی طرف کھینچتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد کی منی سبقت لے جائے، یعنی مرد کا پانی جب سبقت لے جائے تو شبیہ باپ کی طرف ہوتا ہے، اگر عورت کا پانی سبقت لے جائے تو صورت ماں کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی عبداللہ بن سلام جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ کیونکہ عبداللہ بن سلام ہر چیز کو جانتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے، ان کو پتا تھا یہ سچا نبی ہے، اور فوراً ہی مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہود کا حسد اور تعصب ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ تھا۔ پہلے تو وہ جب یہودیت میں تھے تو ان کو بڑا ہی معزز جانتے تھے، اپنے ہر مسئلے مسائل کا حل جو تھا وہ عبداللہ بن سلام سے پوچھتے اور بڑے ادب اور احترام کرتے تھے۔ تو انہی کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہود بڑی بہتان باز قوم ہے، یعنی بہتان بہت لگاتی ہے، میرے بارے میں ان سے پوچھنے سے پہلے ہی اگر آپ انہیں میرے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا تو وہ مجھ پر بھی جھوٹی تہمت لگانے سے دریغ نہیں کریں گے، یعنی حقیقت میں وہ کسی کے بھی سگے نہیں ہیں۔ اور آپ میرے مسلمان ہونے سے پہلے آپ ان سے پوچھیں، یعنی آپ ان کو نہ اطلاع دیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ان سے میرے بارے میں آپ دریافت کریں کہ ان کا رائے اور نظریہ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ایو رجل عبداللہ فیکم، تم میں عبداللہ بن سلام جو ہے وہ کیسا انسان ہے یہودیوں؟ تو یہود کہنے لگے ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ اسے بچائے، یعنی کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ عبداللہ بن سلام یہ سن کر باہر آئے اور گواہی دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ تو یہود کہنے لگے یہ ہم میں سے بہت برے اور برے باپ کے بیٹے ہیں،
اور عبداللہ بن سلام کی جو تھی وہ برائیاں بیان کرنے لگے، تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا مجھے اسی بات کا خدشہ تھا کہ تم میرے مسلمان ہونے کا سنتے ہی جو ہے وہ فوراً ہی اس چیز کو جو ہے وہ برا سمجھو گے اور مجھ پر بری تہمتیں اور برے الزامات جو ہے وہ لگانے لگ جاؤ گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اتنی خباثت بھری ہوئی تھی، یہود کے دلوں میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا ایمان کیا ہے، اور ایمان ان کی نظر میں جو تھا وہ بہت ہی برا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی جو پہلے ہیں، یعنی تورات اور انجیل کے احکامات کی تصدیق کرتا ہے، ہدایت اور بشرا ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو ہمیں بھی اپنا آپ جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے، کیا قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان بن رہا ہے، ہمارے لیے خوشخبریاں بن رہا ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو انشاءاللہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت اور ہمیں جنت کی خوشخبری دینے والا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، اور جو شخص ہے دشمن اللہ کے لیے، عدو کا دشمن روٹ ہے عین دال واو، اللہ کے لیے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، ایسے کافروں کا اللہ تعالیٰ دشمن ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، جیسے کہ سورۃ حج کی آیت نمبر 75 میں آتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے اپنے رسولوں کو جو ہے وہ منتخب کر لیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر جبرائیل امین اور میکائیل یعنی یہ دونوں فرشتے تھے، ان کے نام کا خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے تاکہ یہودی یہ جان لیں کہ ان میں سے ایک کا دشمن دوسرے کے دشمن ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے، یعنی حقیقت میں ان کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ میکائیل علیہ السلام بھی کبھی کبھار جو تھے وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، جیسے کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن انبیاء کرام کی طرف جو پیغام پہنچانے کا سلسلہ تھا اس پر حضرت جبرائیل ہی مقرر تھے علیہ السلام، اور میکائیل جو تھے وہ بارش وغیرہ کے لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی رکھا ہوا ہے، اور اسرافیل جو ہیں وہ قیامت والے دن سور پھونکیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، دعائے استفتاح، کہ اللہم رب جبرائیل میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ تو یہ دعا جو لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں ان کو بھی پڑھنی چاہیے، یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، عام نماز استفتاح کی صورت میں بھی جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہدایت کے حصول کے لیے اور اختلافات سے بچنے کی بہترین دعا ہے، انشاءاللہ اس میں گروپ میں ڈال دیں گے اور آپ لوگ جو ہیں وہ سب اس کو یاد کر لیجئے گا۔ تو ہم اسرافیل 3 فرشتوں کے نام جو ہیں وہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں نا اسرائیل، یعنی چوتھا فرشتہ جو ہے وہ اسرائیل ہے جو موت پر مقرر ہے، نہیں، اس کا نام نہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے، بلکہ اس کو ملک الموت کے نام سے جو ہے وہ قرآن میں یاد کیا جاتا ہے۔ کل یتوفاکم ملک الموت الذی، وہ تمہیں فوت کرے گا وہ فرشتہ جو کہ ملک الموت ہے، یعنی اس کا جو ہم کہتے ہیں کہ موت کا جو فرشتہ ہے اس کا کوئی اسرائیل کا کوئی نام جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہمیں نہیں ملتا، صرف ان دونوں فرشتوں، تینوں فرشتوں کے نام جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق اتارا ہم نے، نازلہ اس کا روٹ ہوگا نون زا لام، انزلنا الیکا، تحقیق اتارا ہم نے اے پیغمبر آپ کی طرف، آیات بینات، روشن نشانیاں، وما یکفر بہا الا الکافرون، اور نافرمانوں کے سوا ان کا کوئی انکار نہیں کرتا، وما یکفر، نہیں وہ انکار کرتے، بہا اس کے ساتھ، الا الفاسقون، مگر نافرمان لوگ۔ تو فاسق کی جمع جو ہے وہ فاسقون ہے، روٹ بھی اس کا فاسین قاف ہی ہوگا۔
تو جیسے کہ پہلے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہود جو تھے ان میں بہت ساری بری عادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں، عہد شکنی بھی کرنا، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب بھی کرنا، اور پھر حضرت جبرائیل سے دشمنی، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنا، وعدہ خلافی کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، قرآن مجید سے اعتراض کرتے ہوئے ضد اور تعصب کی بنا پر ہٹ درمی دکھانا، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ یہود میں پائی جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا بھی جو ہے وہ جائزہ لینا ہے، کہیں ہمارے اندر تو یہ عادات نہیں ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں تو خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کی آیات جب آتی ہیں تو ہم اس پر انکار کر دیتے ہیں۔ انکار کیا ہے؟ اس پر عمل کرنے سے انکار کرنا ہی اصل میں آیات کا انکار کرنا ہے۔ اور جو بھی ہمیں نیا مسئلہ پتہ چلے اس کو ہم ضد اور تعصب کی وجہ سے قبول نہیں کرتے کہ ہمارے پہلے جو ہیں وہ یہی کرتے آئے ہیں، لہٰذا ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ تو اس آیت کا بھی شان نزول کچھ اس طرح ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ابن سوریہ یہ یہود کا ایک یہ بھی عالم تھا، اس نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز لے کر آئے ہیں جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی معرفت جو ہیں وہ کر سکیں، یعنی آپ تو کوئی چیز ایسی نہیں لائے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تھی وہ کتنے واضح معجزات جو تھے وہ آئے تھے، واضح نشانیاں جو تھیں، نہ تو آپ کے پاس کوئی واضح نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے جس کی سبب ہم آپ کی اتباع کر سکیں۔ تو اس پر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ دیکھو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ جو ہے وہ نہیں اتارا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف روشن نشانیاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں یہ دیے گئے اسی طرح کی نشانیاں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا ملا، وہ عصا تھا ان کا، اور پھر ان کے دور میں کتنے عذاب جو تھے وہ بنی اسرائیل پر آئے جو کہ ان کے لیے واضح آیات تھیں۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ واضح آیات ہیں قرآن کی۔ تو واضح آیات جو ہیں وہ ہیں یعنی جو کہ انسان کے لیے بڑی ہی کامیابی کا سبب ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات بھی جو تھے وہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات بھی تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ جنگ کے موقع پر صحابہ کو پانی کی ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پانی جو تھا وہ ہاتھ جو تھا وہ پانی میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جو تھا وہ پانی جاری ہو گیا۔ یعنی معجزات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے، لیکن آپ کی نبوت کی اور آپ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ لیکن ان کو یہ چیزیں جو تھیں وہ نظر نہیں آتی تھیں، بلکہ وہ اسی اپنے روش پر جو تھے وہ قائم رہنا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان واضح آیات کو جو ہے وہ نازل فرمایا اور آپ انہیں صبح و شام پڑھ کر سناتے ہیں، حالانکہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور پھر آپ نے اتنی بڑی کتاب اور اتنی خوبصورت کتاب جو تھی جو آپ پر جبرائیل کے ذریعے نازل ہوتی تھی ان کو سنائی، اور جو آپ پر نازل ہوتا تھا وہ سنایا۔ تو کیا یہ آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل نہیں کہ ایک بندہ جس کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، پھر وہ اتنا پیارا کلام اللہ کا پیش کرے، تو کیا وہ انسان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انزلنا آیات بینات تھی۔ تو اس کا انکار جو ہے وہ صرف فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ اوَکُلَّمَا، اور جب کبھی، آہدو، انہوں نے عہد کیا، عہدن، عہد کرنا، نبذہ، یعنی ان کی عادت ایک اور یہاں پر بتائی جا رہی ہے، جب بھی انہوں نے عہد کیا، آئین ہا دال اس کا روٹ ہوگا عہد، نبذہ نون بازا اس کا روٹ ہے۔ نبذہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لاپرواہی کے ساتھ اگنور کر دینا، یعنی اس کی پرواہ نہ کرنا۔ تو وہ عہد تو کرتے تھے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ نبذ فریق منہم، تو پھینکا ایک گروہ نے ان میں سے،
بل اکثرہم لیکن اکثر ان کے بل اکثرہم لیکن اکثر ان میں سے لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. تو یہود کی یہاں پر اور بہت ساری برائیوں کو اللہ تعالیٰ مینشن کر کے ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ تم لوگ جو ہے وہ اپنے اعمال اخلاق جو ہے وہ درست کر لو. اور ان کی سب سے بڑی بری خصلت جو ہے وہ یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ عہد کی بالکل پاسداری نہیں کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو وہ عہد یاد دلایا جو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مدد کے متعلق جو تھا وہ لیا گیا تھا. تو مالک بن ضعیف کہنے لگا کہ واللہ ما عہد الینا فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا اخذ علینا میثاقا، اللہ کی قسم ہم سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عہد اور میثاق جو ہے وہ نہیں لیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ آیت جو تھے اتاری کہ حالانکہ تورات میں ان سے عہد لیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. تو ایک مومن جو ہے اس کی عادات یہ نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہے، کیونکہ عہد شکنی جو ہے وہ انسان کو ملعون بنا دیتی ہے. اتنی گندی عادت ہے، یہ بری عادت ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے کہ ایک انسان کسی سے پہلے کوئی وعدہ کرے اور پھر اس کی پاسداری نہ کرے. تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد کی پاسداری کرے نہ کرے وہ دیندار ہی نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عہد کی پاسداری کرنا کتنا ضروری ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کر لیتے ہیں تو ایک ہماری کمٹمنٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، تو پھر اس کو نبھانا ہمارے لیے ضروری ہے. تو عہد توڑنے والے کے لیے اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے ہاتھ میں بدعہدی کا جھنڈا ہوگا. اللہ اکبر، جس نے دنیا میں وعدے پورے نہیں کیے ہوں گے وہ بدعہدی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور پتہ چلے گا کہ یہ بڑا بدعہد انسان تھا. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں ان العہد کان مسئولا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں، کہ عہدوں کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا جائے گا. تو بنی اسرائیل نے جو بھی عہد کیا اس عہد کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا اور اس کی بالکل پرواہ نہ کی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا ان چیزوں کی جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا تھا. نبذ فریق، تو پھینک دیا اس عہد کو ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے اوت الکتابہ، جو دیے گئے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں. یعنی انہوں نے ایسی لاپرواہی اور ایسی اس کا اظہار کیا کہ جیسے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہی نہیں. حقیقت میں تورات جو قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرتا ہے، لیکن انہوں نے صرف اپنے تعصب اور ضد کی وجہ سے ہر عہد کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے سے بھی انکار کر دیا. حالانکہ تورات میں جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود تھے وہ یہ تھا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن لوگوں نے امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اتباع کی، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یہ سورۃ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 157. تو یہود نے تورات کی تعلیمات کے مطابق قرآن مجید کو اختیار کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بجائے جادو کو اختیار کیا اور ایسے ہو گئے جیسے حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں. تو دیکھیں ہر انسان آج ہمارے دور میں بھی کیا ہے، شارٹ کٹ جو ہے وہ چاہتا ہے، وہ کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا. تو یہ شارٹ کٹ بھی یہودیوں کی عادت تھی. اور دیکھیں ہم بھی اپنے عہد جو ہیں وہ کر کر کے توڑتے ہیں. اور جب میں نے کلاس شروع کروانی تھی تو میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ قرآن کے لیے تیار ہیں، اور کچھ لوگوں نے مجھے بڑا اس چیز پر فورس کیا کہ آپ کلاس شروع کروائیں، تو ہم آپ کی کلاس میں آنا چاہتے ہیں، اور بار بار مجھے فون کیے. لیکن بدقسمتی ان کی کہ فون کرنے کے بعد
وہ لوگ جو تھے کلاس میں شامل ایک دفعہ ہوئے یا 2 دفعہ ہوئے، اس کے بعد پھر انہوں نے اس عہد کی پرواہ ہی نہ کی۔ تو یہ کتنی بری بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے اس چیز کو جو تھا وہ چھین لیا، اللہ نے ان کو اس قابل ہی نہ سمجھا کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں۔ جیسے کہ یہود جو تھے انہوں نے اس چیز کے وہ قابل ہی نہیں تھے کہ وہ اللہ کے نبی کو مانے، اور اپنے ضد کی بنا پر جو تھا انہوں نے یہ ساری چیزیں ختم کر کے جادو سیکھنے جو تھے وہ شروع کر دیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضد جو ہے وہ انسان کی ہلاکت کا سبب بھی بن جاتی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر وہ کیا انہوں نے کیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس چیز کی اتباع کی جس سے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے، کیونکہ جنوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تھی وہ حکومت تھی۔ وَاتَّبَعُوا اس کا روٹ ہوگا با تا عین، نہیں سوری تا با عین، اتباع سے ہے، اور تتلو کا روٹ ہے تلا تا لام واو، تلو، جو پڑھتے تھے شیطان کی جمع جو ہے وہ شیاطین ہے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر۔ تو سلیمان علیہ السلام کا کیونکہ جنوں پر تصرف تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی سلطنت اور حکومت جو تھی وہ عطا کی تھی۔ تو امام طبری فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو، وہ باطل کو حق کے ساتھ ملاتا ہے، استغفر اللہ، اور سلیمان کا ذکر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ حضرت سلیمان جو تھے وہ بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر تھے، انہی کی نسل میں سے آئے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور داؤد اور یہ جو تھے سلیمان یہ بنی اسرائیل ہی کے پیغمبروں میں سے تھے، حالانکہ وہ تو جادوگر تھا، جادو کے ذریعے وہ ہوا پر سواری کرتا تھا، استغفر اللہ، کیونکہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ ہوا بھی ان کے زیر سایہ تھی، ان کے حکم پر مامور تھی، جب وہ ہوا کو حکم دیتے تھے تو وہ چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سارے کرم نوازیاں جو تھیں وہ کی تھی، اسی لیے تو انہوں نے دعا کی تھی، ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ تو مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جس کے بعد کسی بادشاہ کو یا کسی کو بھی ایسی بادشاہت عطا نہیں کرے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، ہوا ان کے زیر سایہ تھی یعنی ان کے ماتحت تھی، جنات ان کے ماتحت تھے، غوطہ لگاتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، بیت المقدس جو تھا وہ کس نے بنایا، وہ جنوں نے بنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود کھڑے ہو کر جو تھا وہ بنوایا۔ تو یہود کہتے تھے کہ وہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی کلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، یعنی تورات اور انجیل کی تعلیمات کو چھوڑ کر، قرآن سے انکار کر کے وہ جادو ٹونوں کے پیچھے پڑ گئے۔ آج ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے، ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیسے کیسے وظائف کرتے ہیں اور کس قسم کے جو ہیں وہ جادو سیکھتے ہیں، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا اور وہ پیچھے لگ گئے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ جو پڑھتے تھے شیاطین، عَلَى مُلْكِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ حالانکہ نہیں کفر کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیاطین جو تھے انہوں نے انکار کیا، یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ تو یہودی اس قدر بے وقوف تھے کہ انہوں نے جادو کی اتباع شروع کی، جس کا چرچا شیاطین، جن وغیرہ جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عہد حکومت میں کرتے تھے۔ تو بعضوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہی جادو سے قائم تھی، استغفر اللہ۔ تو کیونکہ جادو جو ہے وہ عملی طور پر اور اعتقادی طور پر کفر ہے، اور اس کو کرنے والا ایمان سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یعنی اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے خیالات کی یہاں پر تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے جو تھا وہ کفر کیا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو جو ہے وہ برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو تھا وہ جادو چلا، جس کے بارے میں بخاری کی حدیث آتی ہے کہ جادو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کے قبیلہ بنی زریق کے لبید بن عاصم
نے جادو کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام نہ کیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ ایک دن یا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں، میرے پاس تشریف فرما تھے، آپ مسلسل دعا فرماتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تجھے معلوم ہے کہ جس چیز کا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے بتلا دی ہے۔ یعنی آپ کی حالت جو تھی وہ بڑی غیر ہو جاتی تھی، آپ اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ یہ میری حالت کیوں ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو جو تھا وہ قبول کیا۔ اور حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل آئے ہیں، ایک نے سر کی طرف اور دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیند کی حالت میں ہیں۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا ان کو کیا مرض لاحق ہے، دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتانا تھا تو فرشتوں کے ذریعے کیسے بتا رہے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں لوگ کہ نبی غیب جانتے ہیں، اگر غیب جانتے ہوتے تو اپنے مرض کا خود ہی علاج کر لیتے، کیسے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، اور اللہ نے پھر حل بھی بتا دیا۔ دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے، اس نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے، یعنی ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کس نے جادو کیا ہے، جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے جو ہے وہ جب جادو کیا ہے۔ پوچھا کس چیز میں، اس نے کہا کہ کنگے اور سر کے بال، یعنی آپ کی جو کنگھی تھی اور سر کے جو بال تھے وہ نر کھجور کے خوشے میں رکھے گئے تھے۔ پھر سوال کیا کہ یہ جادو کہاں ہے، جواب میں کہا زروان کنویں میں، یعنی وہ فرشتے ہی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ زروان کنویں کے پاس آئے، واپسی پر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ اس کا پانی سرخ تھا، یعنی کنویں کا پانی جو تھا وہ جادو کی وجہ سے سرخ ہو گیا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس کھجور کے پتوں، اس کے کھجور کے پتوں کے سر شیاطین کے سر کی طرح تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں نکالا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے، میں نے اس برائی کو لوگوں میں پھیلانا جو ہے وہ مناسب نہیں جانا۔ یہ بھی یہودی تھا جس نے آپ پر جادو کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا سامان یعنی کنگھی، بال، خرما کا غلاف جو تھا وہ دفن کرنے کا حکم دے دیا کہ اس کو یہیں پر دفن کر دیا جائے، اور اس کنویں کو بھی جو تھا وہ بند کروا دیا تھا۔ تو جادو جو تھا وہ چل جاتا ہے، سحر جو ہے وہ چل جاتا ہے، لیکن کروانے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا جادو ہوتا ہے، یعنی جادو کی بھی 2 قسمیں ہیں، جیسے کہ ایک تو فرعون کے دربار میں جادوگروں نے کیا تھا، یعنی ان کی رسیاں اتنی ایسے ہل رہی تھی جیسے کہ سانپ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، یعنی لوگوں کی آنکھوں کو جو ہے وہ اس طرح کر دیا جاتا ہے، یعنی جادو کے اثر سے، جیسے ان کو وہ چیز کچھ اور ہوتی ہے لیکن نظر جو ہے وہ کچھ اور آتی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی یوٹیوب پہ کئی ایسے چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی، کیسے لوگ جو ہیں وہ رومال چھپا لیتے ہیں اور ہاتھ میں سے نکال لیتے ہیں، تو وہ سارا بعد میں بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کس طرح یہ میجک کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح بھی ہوتی ہیں۔ تو وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا ہم نے 2 فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے جو تھا وہ عراق کے شہر بابل میں جو تھے وہ 2 فرشتے جو تھے وہ اتار دیے، ہاروت اور ماروت، جن کا نام، ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا۔ اور لوگ جو تھے وہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت نعوذ باللہ شیاطین ہیں، لیکن نہیں، وہ دونوں فرشتے تھے۔ ملکین کا لفظ جو ہے یہاں پر استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ اتارا گیا 2 فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، وہ کیا کہتے تھے؟ وما یعلمانی، نہیں وہ سکھلاتے، من احد، کسی ایک کو، جو جادو کا علم اللہ نے ان کو دے کر بھیجا تھا، ان کی آزمائش تھی کہ لوگ کتنا اس کی طرف جھکتے ہیں۔ یعلمانی کا روٹ ہے عین لام میم، علم سے، من احد، کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے ہیں، ہاروت اور ماروت فرشتہ، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہیں۔ فاتانون، اس کا روٹ ہوگا فتانہ، فتانہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بھٹی میں جلا کر جو ہے اس کو خالص کر لینا، یعنی کسی چیز کو بھٹی میں، جب سونے کو بھٹی میں گلایا جاتا ہے تو اس کی میل کچیل نکال کے اس کو خالص کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو جب فتنے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے ایمان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خالص کرنا چاہتے ہیں۔ فلا تکفر، تو تم کافر نہ بنو، یعنی
تم جو ہے یہ جادو نہ سیکھو، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آزمائش کے طور پر جو ہے وہ بھیجا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس وہ سیکھ لیتے تھے ان دونوں سے، یعنی ان دونوں فرشتوں کو وہ مجبور کرتے کہ ہمیں وہ چیز سکھا دو جو تمہیں اللہ نے سکھا کر بھیجا ہے، اور ایسی چیز ما یفرقون، فا را کاف اس کا روٹ ہے، بھی بین المرء و زوجہ، وہ جو جدائی ڈال دے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی وہ جادو سکھاؤ جو کہ میاں بیوی کو جو ہے وہ جدا کر دے۔ یعنی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ سے بعض گھر والے ہی خوش نہیں ہوتے، اور پھر بعض دفعہ اپنے ہی گھر کے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہیں وہ برا چاہتے ہیں، ان سے حسد ہو جاتا ہے، یا ان کے لیے یعنی ماں کو ہوتا ہے، بعض مائیں اللہ رحم ہی کرے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت ہی دے، وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ہیں ان کا آپس میں پیار محبت زیادہ ہے، حالانکہ ماؤں کو تو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اپنے گھر میں بس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان کی محبتوں کو ہمیشہ قائم رکھ، کیونکہ وہ ماں اسی درجے سے گزر کر آئی ہوتی ہے، تو پھر اسے اپنا بھی وقت جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے کہ اس کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کتنا پیار ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو اس پہ کیا گزرے گی۔ لیکن وہ یہ چیز سیکھنا چاہتے تھے کہ جس سے بیوی اور شوہر کی محبت بغض اور مخالفت میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ شیطان اپنا عرش جو ہے وہ پانی پر رکھتا ہے، پھر لوگوں کو بہکانے کے لیے اپنے لشکر بھیجتا ہے، اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والا وہ ہے جو فتنہ میں سب سے زیادہ بڑا ہو، یعنی جو سب سے زیادہ لڑائیاں کروا کے آئے شیطان، اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنے کسی اپنے کارندے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، جو ان میں سے اچھا کام کر کے آتا ہے پھر اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، اور اسی طرح شیطان بھی جو ہے وہ اپنے لشکروں میں سے سارے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو بھیجتا ہے جو مار کے آتے ہیں، وہ لوگوں میں لڑائیاں کروا کے فساد کروا کے، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں میں سے فلاں کو گمراہ کیا، تو وہ کہتا ہے کہ فلاں میں نے کو ان سے جو ہے وہ گناہ سرزد کروایا، تو ابلیس ان سے کہتا ہے یہ تو معمولی کام ہے، یہ کوئی بڑے کام نہیں کہ تم نے کسی کو گمراہ کر دیا یا کسی سے کوئی غلطی یا گناہ کروا لیا، یہ کوئی بڑے کام نہیں ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، تو شیطان اسے گلے لگا کر کہتا ہے تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو نے سب سے بڑا مقام کیا ہے، اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو حدیث نمبر ہے 2813۔ تو شیطان جو ہے میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ڈلوا کر بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ لڑائیاں کرواتا ہے۔ اس لیے جس گھر میں ہسبینڈ وائف کی لڑائی زیادہ ہوتی ہو وہاں پر سورہ بقرہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، اور انسان کو اس لیے سورہ بقرہ کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا کہ وہ سورہ بقرہ کو روز اپنے گھر میں پڑھے، کیونکہ شیطان کے فتنوں سے انسان جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور جہاں پر بھی دیکھو کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے وہاں پر سورہ بقرہ جو ہے فوراً لگاؤ، اور تاکہ شیطان جو ہے وہ گھر سے بھاگے اور میاں بیوی آپس میں صلح اور صفائی کے ساتھ جو ہیں وہ رہیں۔ تو وہ لوگ جو تھے یہی فن اور یہی جو تھے وہ سیکھتے تھے، اور بڑا اس چیز کو ظاہر ہے جب جس کی جدائی ہو جاتی ہے گھر جن کا برباد ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لوگ دیکھنے والے اس سے کیا ہیں وہ کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اور آگے سے آگے پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ خرافات اور بھی چلتی ہیں، اور ایسے فتنے چلتے ہیں کہ خاندان کے خاندان جو ہیں ان سے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے شیطانی عمل ہیں، ان سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہمیں سورۃ بقرہ جو ہے وہ روز اس کی پوری تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ حصے کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے، جیسے کہ رات کو آخری آیات جو ہیں وہ سورۃ بقرہ کی پڑھ کے سونا چاہیے، صبح کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ پارٹ جو ہے وہ پڑھ کے سونا چاہیے، جیسے کہ آج کل ہم سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ روز اس کی ایک آیت بھی اگر ہم ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اچھی طرح یاد کریں، اس کو سیکھیں سمجھیں، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں امن اور سکون پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وما ہم بضارین، اور نہیں ہے وہ تکلیف دینے والے اس جادو کے ساتھ، من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ،
یعنی نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جادو چل جاتا ہے، نہیں چلتا مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اس لیے انسان کو اپنی بری تقدیر سے اور شر سے جو ہے وہ ہر وقت پناہ پکڑنی چاہیے۔ اسی لیے معوذتین صبح و شام جو ہیں وہ 3 دفعہ اور ہر نماز کے بعد 1 دفعہ لازمی پڑھنے چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اب تو ہمارے معاشرے کا یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، جس کوئی بیماری دور نہیں ہو رہی، جس کوئی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، تو وہ یہی کہتا ہے اس پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پھر انسان اپنے پیسے جو ہے وہ عاملوں کے پاس جا کر ضائع کرتا ہے اور کیا کچھ جو ہے وہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی تکلیف جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کا جو ہے ایمان جو ہے وہ قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس وقت صورتیں جو تھیں وہ نازل ہوئی تھی، سورۃ فلق اور سورۃ ناز تو جو ہیں وہ نازل ہوئی تھی، اور اسی طرح آپ ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے اور جادو جو تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ انسان روز اذکار پڑھے صبح و شام کے اور دعائیں پڑھے، انشاءاللہ کبھی بھی شیطان کا وار اس انسان پر چل ہی نہیں سکتا۔ شیطان کا وار اس وقت چلتا ہے جب انسان اپنے ان اذکار سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے، تو گھروں میں پریشانیاں، رزق کی کمی، برکت کا ختم ہو جانا، اولاد کا بے رہ روا ہو جانا، اور پھر ان کا نمازیں نہ پڑھنا، یہ کتنی مصیبتیں اور کتنی پریشانیاں جو ہیں وہ ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ پھر بیماریوں کا آنا، تو یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہے کہ جب ہم اللہ کے احکامات کو نہیں بدلتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ کے احکامات ہمیں جو بتائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں روز ان پر جو ہے وہ عمل کرنا ضروری ہے۔ سمجھو ایک ہماری روحانی خوراک جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے تو پھر شیطان کا وار بھی بہت زیادہ چلتا ہے۔ تو ہم نے اپنی روح کو جو ہے وہ کمزور نہیں ہونے دینا، اپنی روح کو طاقتور رکھنا ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، اذکار کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ روح جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پر ایسا وار ہوتا ہے کہ اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ اٹھنے کے بھی قابل نہیں رہتا، تو پھر اس کا حملہ بھی انسانوں پر نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں وما ہم بالضارین، نہیں ہے لوگ، یعنی کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی اللہ اگر چاہے تو ہر چیز کی تاثیر کو بدل کے رکھ سکتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا، وہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے آگے جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں، اس نے آگ کی تاثیر کو ٹھنڈک میں بدل دیا، سبحان اللہ۔ اور ظاہر میں آگ جل رہی ہے لیکن بیچ میں وہ گل و گلزار ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، خسارے سے بچانے کے لیے، دوسروں کے نقصان سے بچانے کے لیے اس کا حل جو ہے وہ یہی بتایا ہے۔ اور جادوگروں کی سزا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری فرمایا۔ تو حضرت بجالہ بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جادوگروں کو جو تھا وہ قتل کیا تھا، کیونکہ ان کو پہلے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ مطلب کہ معافی مانگے اللہ سے، لیکن اگر وہ معافی نہ مانگے تو پھر وہ واجب القتل ہو جاتے ہیں۔ تو آج دیکھیں کتنے جادوگر بیٹھے ہیں، لوگوں سے کتنا پیسہ بٹور کر لوگوں کے گھروں کو خراب کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جا جا کے ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور کیا کچھ لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں اندھا دھن ان کی باتوں پر عمل کیے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ آج قرآن سے دور ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھ لیتے ہیں ان دونوں سے، یعنی فرشتوں سے، ما يَضُرُّهُمْ جو تکلیف دیتی ہے چیز، وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی تکلیف، کسی کو نقصان دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی جادو جو ہے وہ انسان کے اپنے لیے بھی نقصان ہے۔ کیا ہے؟ اس کی اپنی آخرت جب خراب ہو گئی، اس سے بڑا نقصان اس کا اور کیا ہوگا؟ ایمان سے خالی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے انسان۔ کسی کا نقصان جو ہے وہ کتنا برا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا برا کہا ہے، وَمَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھ لیتے ہیں جو تکلیف تو دیتی ہے لیکن ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ کسی کی تو وہ دنیا خراب کرتے ہیں
لیکن اپنی آخرت خراب کر بیٹھتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، تحقیق انہوں نے یہ بات بھی سمجھ لی تھی یہودیوں نے، جس نے اس چیز کو خرید لیا یعنی جس نے جادو لے لیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا، آخرت بالکل ختم اس کی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ برا ہے جو کچھ خریدا اس کے ساتھ ان کے نفسوں نے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان میں عقل ہوتی تو یہ اس بات کو وہ جان لیتے، لیکن انہوں نے وہ اس وقت کے سحر چلتا آ رہا ہے، اور اب تک جو ہے وہ یہ جادوگر اور یہ سارے جو کہ بہت اپنے آپ کو پہنچے ہوئے سمجھتے ہیں، آج تک فتنہ اور فساد کا جو ہے وہ بازار گرم ہے، اور اب تو یہ چیزیں اور بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور اللہ ان سے بچا کر رکھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے یہود اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ عِندَ اللَّهِ، البتہ وہ ثواب پاتے اللہ کے پاس بہتر، یعنی اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس بہتر بدلہ پاتے۔ اور یہ مطلب کہ یہ بات ان لوگوں پر بھی ہوتی ہے منطبق جو کہ ہاروت اور ماروت سے بابل شہر میں جادو سیکھتے تھے، اور ان یہود پر بھی جو سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کے متعلق جو تھے من گھڑت شیطانی قصوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیتے تھے۔ تو دیکھیں جب انسان ان کاموں میں پھنس جاتا ہے جادو ٹونوں میں، تو پھر اپنے اصل اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے، جو اصل اس کے کام کرنے والے ہوتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے، یعنی اسے نماز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اس کو اپنی پاکیزگی کی جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ تو اس لیے انسان کو پاکیزہ ہونا بھی، ہر وقت اس کا پاک صاف رہنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ گندگی جس انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے وہ اس انسان پر بھی جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بالوں کی، اپنے نیلوں کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، ان کو ہمیں جو ہے وہ دبا دینا چاہیے اکٹھے کر کے، بال ایسے بال جو ہیں وہ بکھیر کے نہیں رکھنے چاہیے جہاں پر ڈر، کیونکہ شیاطین ان چیزوں کو لے جاتے ہیں اور انہی پر جو ہے وہ جادو ٹونے کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں آج ساری اسی میں آئی تھی، اور آپ لوگ جو ہیں یہ دوبارہ آپ سن لیجئے، انشاءاللہ اس میں ریکارڈ تو ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو ضرور آپ لوگ جو ہیں اس کو ضرور دوبارہ سنا کریں، تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ باتیں جو ہیں وہ سننے سے زیادہ پکی ہوتی ہیں، اور پھر اس کو یاد رکھنے میں زیادہ کاریگر یہ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ بار بار اس بات کو سنے۔ تو جب انسان جادو ٹونے میں پھنس جاتا ہے تو اپنے اصل مقصد سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جو کہ اپنے اصل مقصد سے جو ہیں وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ جو میری بہنیں یہاں پر آئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اس کا علاج ایک حضرت وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیری کے 7 پتے لے کر سل بٹے پر، یعنی جو بٹا اور سل ہوتی ہے اس پر کوٹ لیے جائیں اور پانی ملا لیا جائے، پھر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا جائے، جس پر جادو ہو اس کو 3 گھونٹ پانی کے پلا دیے جائیں اور باقی پانی سے غسل کر لیں، تو انشاءاللہ جادو کا اثر تب بھی چلا جاتا ہے۔ دعائیں پڑھنے سے جادو کا اثر چلا جاتا ہے، سورۃ بقرہ پڑھنے سے جادو کا اثر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، معوذات پڑھنے سے جادو کا اثر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور انشاءاللہ معوذات جو انسان پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، سورۃ بقرہ پڑھتا ہے، اس پر ان خرافات کا اثر کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ نماز کی جو پابندی کرتا ہے، اپنے آپ کی پاکیزگی رکھتا ہے، اپنا لباس صاف رکھتا ہے، اپنے جسم کو صاف رکھتا ہے، اس پر جادو اور ٹونے اثر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دن رات حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے بچوں پر بھی رحم فرمائے، اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی، اس کو یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک جواب دے دے گا جی، پھر بھول جائے گا۔
جی ابھی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے پانی کا جو کیا تھا، تھوڑا سا پانی تھا تو وہ سب نے پیا، ختم نہیں ہوا تھا. جی میرا سوال یہ تھا کہ وہ کسی برتن میں پانی تھا یا انہوں نے کسی جگہ سے پانی نکالا تھا؟ نہیں، وہ کسی برتن میں ہی تھا پانی. صحابہ کے پاس پانی کم ہو گیا تھا نا، تو وہ جو پانی ان کے پاس تھا اسی کو آپ نے منگوا کے اسی میں ہاتھ ڈالا تھا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.